بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید کرتے ہیں بک مائنڈ پبلیکیشنز کو۔ ایک بار پھر سے آپ کے لیے لے کے آئے ہیں الفا سیریز کی ابابیل اردو برائے جماعت پنجم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کیا آپ تیار ہیں آج کے سبق کو پڑھنے کے لیے؟ تو جیسا آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم سبق نمبر 14 پڑھنے والے ہیں۔ تو چلیے سبق میں موجود حاصلات تعلم کو ایک نظر پڑھ لیتے ہیں۔ اس سبق کی تدریس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ماحول کا مشاہدہ کر کے چند سطری عبارت لکھ سکیں، پیراگراف پر مشتمل مختصر مضمون لکھ سکیں، جمع کو واحد اور واحد کو جمع میں تبدیل کر کے لکھ سکیں، فعل کو فاعل اور مفعول کی مطابقت سے استعمال کر سکیں۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے ہماری زمین ایک ہال میں لپٹی ہوئی ہے جسے اوزون کی تہ کہتے ہیں۔ ہمارے سبق کا نام ہے ہماری کائنات۔ تو چلیے اس کے تلفظ سیکھتے ہیں۔ کائنات، طبیعت، وسعت، کہکشاں، سیاروں، آبی حیات۔ تو چلیے آج ہم سیکھیں گے کہ ہماری کائنات کیسے وجود میں آئی اور کیسے بنی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کائنات کے وجود کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑے دھماکے کے نتیجے میں اربوں سال پہلے وجود میں آئی۔ کائنات کے وجود میں آنے کے بارے میں کوئی بھی بات کہنا مشکل ہے کیونکہ ماہرین طبیعیات علیحدہ نظریات رکھتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شروع میں توانائی اور مادہ ایک چھوٹے کرے میں جمع تھے جس کا درجہ حرارت سورج کے درجہ حرارت سے کھربوں گنا زیادہ تھا۔ پھر 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ایک زوردار دھماکے نے مادے کے عناصر کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ عناصر کے پھیلتے ہی کائنات وسعت اختیار کرنے لگی اور درجہ حرارت کم ہوتا گیا۔ اس ارتقائی عمل کی وجہ سے سیارے وجود میں آئے۔ ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے جو 4 سے 4.5 ارب سال کے دوران میں وجود میں آئی۔ کائنات سینکڑوں کہکشاؤں سے مل کر بنی ہے۔ نظام شمسی بھی ایک کہکشاں ملکی وے کا حصہ ہے۔ سورج شمسی کا سب سے بڑا ستارہ ہے۔ ستارے سیاروں سے جسامت میں بہت بڑے ہوتے ہیں اور خود روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں۔ ہماری زمین سورج کے گرد اپنے مدار میں ہر وقت گھومتی ہے اور اپنا ایک چکر تقریباً 365 دنوں میں مکمل کرتی ہے۔ یہ ایک شمسی سال کہلاتا ہے۔ اسی طرح چاند بھی ہماری زمین کے گرد تقریباً 29 دن میں ایک چکر مکمل کرتا ہے جس کے مطابق 12 مہینوں میں ایک قمری سال مکمل ہوتا ہے۔ چاند سورج کی روشنی کو منعکس کر کے زمین تک پہنچاتا ہے۔ چاند کی گردش کے دوران جتنے حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ہمیں چاند کی اتنی شکل دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے چاند کبھی چھوٹا اور کبھی بڑا دکھائی دیتا ہے۔ 14 دن کے بعد چاند مکمل روشن ہو جاتا ہے۔ پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال اور 14 تاریخ کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی بلکہ یہ ستاروں سے روشنی لے کر چمکتے ہیں۔ خلا میں ستارے، سیارے، سیارچے اور دمدار ستارے موجود ہیں۔ ستارے اپنی جگہ پر ساکن رہتے ہیں جبکہ سیارے گھومتے ہیں۔ سیارچے سیاروں سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ دمدار ستارے برف، چٹانوں یا دھول سے بنتے ہیں۔ جب ایک دمدار ستارہ سورج کے قریب آتا ہے تو اس میں موجود برف پگھلنے لگتی ہے، حتیٰ کہ اس مرکز میں موجود تمام مادے بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور سورج کی حرارت کے باعث چلنے لگتے ہیں۔ اس کا جلتا ہوا روشن حصہ کوما یا دم کہلاتا ہے جو ایک سیدھی لکیر کی صورت میں ہوتا ہے۔ سب سے مشہور دمدار ستارہ ہیلی کومیٹ ہے جو 76 سال بعد سورج کے قریب آتا ہے۔ تیز رفتار دمدار ستاروں کی دم سے گرنے والے پتھریلے ذرات شہابی ٹکڑے کہلاتے ہیں۔ یہ ٹکڑے جب زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہیں تو بھڑک اٹھتے ہیں اور پھر
यकदम खत्म हो जाते हैं। इनमें से कुछ इतने बड़े होते हैं कि जमीन पर गिरते ही वहां गड्ढा बना देते हैं। जमीन के अलावा चांद की सतह पर शहाब साकिब चट्टानों के टुकड़े और दुमदार सितारे गिरते रहते हैं। 4.5 अरब साल पहले जमीन पर कहीं पानी मौजूद ना था। ये सियारे ऐसे आतिशफिशा पहाड़ों पर मुश्तमिल थे जो हर वक्त चमकते हुए लावा धुआं छोड़ते थे। इसी धुएं ने कड़ा अर्ज के गिर्द हवा का गिलाफ बनाया जिसे फिजा कहते हैं। फिजा पानी के बखरात पर मुश्तमिल थी जो बारिश की सूरत में जमीन पर गिरे। बारिश के पानी ने पहाड़ों में बहते हुए जमीन की सतह पर शगाफों और नशीबी इलाकों में जमा होकर झीलों, दरियाओं और समुद्रों की शक्ल इख्तियार की। समुंदर ही आबी चक्कर का नुक्ता आगाज और अंजाम है जो इल्म तकबीर के जरिए बादलों में तब्दील हो जाता है और फिर बारिश की सूरत में जमीन पर बरसता है। इस पानी का 2/3 हिस्सा बहरात बन जाता है और बाकी दरियाओं में चला जाता है जहां से फिर समुद्रों की तरफ बहने लगता है। इस आबी चक्कर के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। आबी चक्कर हर दफा ताज़ा पानी फराहम करता है। दरिया, समुंदर और नदियां ना सिर्फ इंसानी खुराक के जराए हैं बल्कि आबी हयात का तमाम तर दारोमदार भी इन्हीं पर है। कायनात अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है। कायनात बहुत वसी है, इसकी वसअत का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सबक नंबर 14 हमारी कायनात, जिसमें हमने कायनात के बारे में पढ़ा कि कायनात कैसे बनी, कैसे वजूद में आई और इसमें क्या क्या मौजूद होता है और वो क्या काम करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सबक के अल्फाज बआसानी समझ आए होंगे और आप खुद से रवानी से पढ़ सकेंगे। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे अगले सबक की रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।